بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نئے آنے والے اپنے معزز ممبران کو، مہمانوں کو، اپنے پیر بھائیوں کو، اپنے مریدوں کو اور اپنے شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو اپنے سلسلے میں، اپنے خانوادے میں، اپنے گھر میں، اپنے یوٹیوب چینل پر اور انسٹاگرام پر، ٹیلی گرام پر اور اپنی ویب سائٹ پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے مسائل اور ان کے حل میں، یعنی سفینہ نجات المسائل میں، ہم نے سوچا کہ کیوں نہ سفینہ نجات المسائل کا آغاز ہم کسی ایک ایسے ٹاپک سے کریں کہ جس میں آپ کو بے شمار معلومات ملے، روحانیت ملے، علم ملے اور ایک ایسی نشست ملے کہ جس کی آپ کو تلاش ہے، ایک ایسا علم ملے کہ جس کی تشنگی آپ میں ہمیشہ رہتی ہے، تاکہ جو لوگ پیاسے ہیں وہ اپنی تشنگی کو کم کر لیں۔ تو الحمدللہ آج سے ہم کسی نہ کسی ٹاپک پر ہر ہفتے آپ سے بات کریں گے اور انشاءاللہ تفصیلی بات رہے گی۔ تو آج کا ٹاپک جو سفینہ نجات المسائل کے اندر ہم نے آپ کے لیے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے وائس تھیراپی۔ وائس تھیراپی کیا ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ آواز کا کیا تعلق ہے ہماری روحانیت سے؟ آوازوں کا کیا اثر ہوتا ہے ہماری شخصیت پر؟ آوازوں کا کیا اثر ہوتا ہے اس جہان پر؟ کیا آواز سے کسی کا علاج ممکن ہے؟ اور اگر ممکن ہے تو ہم کس طرح علاج کر سکتے ہیں؟ ہم وائس کے ذریعے، ہم آوازوں کے ذریعے کس طرح ہم علاج کر سکتے ہیں؟ ہم آوازوں کے ذریعے علاج کرنے سے پہلے آوازوں کو سمجھنا پڑے گا کہ آواز کہتے کسے ہیں، کہ وائس آف تھیراپی ہوتی کیا ہے، اور آواز کتنے اقسام کی ہوتی ہیں۔ شاید آپ یہ تمام معلومات آج پہلی دفعہ سنیں، اتنی ڈیپلی۔ یہ وہی گفتگو ہے جو میاں حضور اور ہمارے درمیان رہی، کیونکہ وائس کے معاملے میں ایک بہت تفصیلی گفتگو رہی۔ اگر ہم اپنے پروگرام کا آغاز آواز سے کرتے ہیں تو اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اس دنیا کے آغاز کی، کہ جس کو کہتے ہیں ہم بگ بینگ، یعنی کہ ایک زوردار دھماکہ کہ جس سے دنیا وجود میں آئی، یعنی کہ وہ آواز کہ جس سے دنیا وجود میں آئی وہ کیا تھی؟ اور وہ آواز کہ جس پہ سب نے لبیک کہا، روحوں نے لبیک کہا، یعنی کہ اگر ہم آواز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا ایمان جو ہم اور ہماری روحیں لے کر آئیں وہ ایک آواز پر تھی۔ شکر الحمدللہ، وہ ایک آواز تھی کہ جب اللہ رب العزت نے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو روح نے کیا کہا؟ قالوا بلا، کیوں نہیں؟ وہ ایک آواز تھی۔ اگر ہم آواز کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ آواز دو طرح کی ہوتی ہے، آواز کی دو اقسام ہیں۔ ایک وہ آواز جو ارچی آواز ہے،
ایک وہ آواز جو فرشی آواز ہے، یعنی کہ ایک آواز وہ کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ آواز لطیف ہے، اور ایک آواز وہ کہ جس کو کہتے ہیں ہم آواز کثیف ہے. یعنی کہ جس طرح روح میں ایک لطافت ہے، روح ایک لطیف ہے، جسم ہمارا کثیف ہے، کثافت ہے، اسی طرح اگر ہم آوازوں کی بات کرتے ہیں تو وہ عرشی آواز کہ جس کا تعلق لطافت سے ہے، یعنی کہ وہ آوازیں جو اس دنیا میں موجود ہیں جو ہمیں سنائی نہیں دیتی، ان آوازوں کو لطیف آواز کہا جاتا ہے. اور وہ آواز جو ہمارے کان سنتے ہیں، جو ہم سنتے ہیں، ان کو کثیف کہا جاتا ہے. یعنی کہ کچھ آوازوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دل کی آواز ہے، یعنی کہ ہمارے دل کے اندر جو الہام ہوتا ہے یہ بھی ایک آواز کے ذریعے ہوتا ہے. اور وہ آواز کو جس کو صرف روح سنتی ہے، کیونکہ روح کے بھی کان ہوتے ہیں، روح باقاعدہ آواز کو سنتی ہے اور اس کی جانب جاتی ہے. جب روح ہمارے جسم سے جدا ہوتی ہے تو ایک آواز ہوتی ہے، روح جس کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے اصل کی جانب جاتی ہے. یعنی کہ آواز دو قسم کی ہوئی، ایک آواز لطیف، ایک آواز کثیف. آواز لطیف ہم اسی وقت سن سکتے ہیں کہ جب ہمارے جسم کے اندر لطافت پیدا ہونی شروع ہو جائے، یعنی کہ ہمارا جسم غلاظت سے پاک ہونا شروع ہو جائے، ہمارا جسم خیالات فاسدہ سے پاک ہونا شروع ہو جائے، کہ جب ہم اپنے ظاہری طور پر اپنے آپ کو ریاضت میں ڈالتے ہیں، عبادت میں ڈالتے ہیں، ذکر و اذکار میں ڈالتے ہیں، مشقت میں ڈالتے ہیں، جب ہم اپنے ظاہری کانوں کو بند کرتے ہیں، تب ہمیں اپنے اندر کی آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں جن کو آوازیں لطیف کہا جاتا ہے. اب ان آواز لطیف کا ہمارے جسم سے کیا تعلق ہے؟ کیا آواز لطیف جو ہے یہ ہماری رہنمائی کرتی ہے؟ کیا ہماری ہدایت کے لیے ہے؟ اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر جو ہمارے آواز لطیف موجود ہے وہ اگر ہمارے جسم میں ہے تو وہ کس کی آواز سنتی ہے؟ وہ ہمارا قلب سنتا ہے، ہماری روح سنتی ہے، ہمارا جسم سنتا ہے، ہمارے کان سنتے ہیں، ہماری آنکھیں سنتی ہیں. کیا سنتا ہے؟ یقیناً جو آواز کثیف ہے اس کو نفس سنتا ہے، اس کو نفس دیکھتا ہے، نفس بولتا ہے، نفس کلام کرتا ہے. کس سے؟ آواز کثیف سے. روح سنتی ہے آواز لطیف کو، روح کلام کرتی ہے آواز لطیف سے، روح اپنا حال بتاتی ہے آواز لطیف کو، اور وہ آواز لطیف ہی وہی حقیقی آواز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آتی ہے. ان آوازوں کو سن کر ہی بزرگان دین استغراق کی حالت میں چلے جایا کرتے تھے. انہی آوازوں کو سن کر ہی اکثر آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ جب حضرت شیخ یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں جب یہ آواز آئی، آپ نے آواز سنی، آپ 12 سال تک ایک جنگل میں اکڑ ہو کے بیٹھے رہے تھے. جب یہی آواز مخدوم علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو آپ 12 سال تک گلڑ کی ٹہنی کو پکڑ کے کھڑے ہو گئے. یہی آواز جب حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو آپ مندر کا گھنٹا پکڑ کے کافی سالوں کھڑے رہے. اور جب حضرت شاہ مدار حضرت بدی الدین قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ جب آپ نے وہ آواز لطیف سنی تو آپ کئی سو سال تک حالت استغراق میں چلے گئے، یہاں تک کہ لوگ سمجھتے تھے کہ آپ وفات پا گئے، اور لوگ آپ کو دفنانے کے لیے آپ کو لٹا دیا کرتے تھے لحد میں. جب لحد میں لٹایا کرتے تھے تو آپ کی آنکھ کھولیا کرتے تھے. سب سے پہلا ایمان ہمارا آواز پر تھا،
اور اسی آواز لطیف پر تھا کہ جس نے کہا تھا الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہی اصل میں اگر دیکھا جائے تو آواز حقیقی ہے، جو ہر وقت، ہر ٹائم، ہر لمحے، ہر وقت موجود ہے، لیکن ہم اس سے غافل ہیں، ہمیں سنائی نہیں دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کو سننے کی کوشش نہیں کری۔ اگر ہم اس کو سننے کی کوشش کریں تو یقیناً ہم اس کے آواز کے قریب چلے جائیں گے، اور جب ہم اس آواز کو پا لیں گے، ہم اس آواز کو سن لیں گے، تو پھر ہم اس منزل میں داخل ہو جائیں گے کہ جس میں تمہارا رب کہتا ہے کہ یا اے اطمینان پانے والی نفس لوٹ اپنے رب کی طرف۔ یعنی کہ جب اطمینان پانے والی نفس جو لوٹے گی وہ بھی آواز ہی کی جانب لوٹے گی۔ اطمینان پانے والی نفس جب لوٹے گی تو وہ بھی آواز ہی کی جانب لوٹے گی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آواز لطیف ہے یہ۔ اور ایک ایسی آواز کہ جس کے ماتحت پورا عرش قائم ہے، کہ جس کے ماتحت پوری کائنات قائم ہے، کہ جس کے ماتحت تمام کہکشاں قائم ہیں، کہ جس کے ماتحت تمام سمندر ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ صرف اور صرف ایک آواز کے تحت قائم ہے سب کچھ، اور وہ آواز حقیقی ہے۔ اب آواز لطیف تو ہم سے اوجھل ہے، ہمارے درمیان اور آواز حقیقی کے درمیان ایک پردہ حائل ہے۔ ہم جو سنتے ہیں اس کو ہم آواز سے کثیف کہیں گے، کیونکہ اگر روح کی اگر ہم بات کرتے ہیں اور اگر کہتے ہیں کہ روح لطیف ہے تو روح بھی ایک ہمارے جسم کے اندر ایک حجم رکھتی ہے، تو وہ آواز کہ جس کو ہم کثیف کہہ رہے ہیں وہ بھی ہمارے جسم کے اندر قائم مقام ہے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تعلق کانوں سے ہے سننے کا، جبکہ کان ایک ذریعہ ہے۔ اگر آواز کثیف کا مقام دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے دماغ کے سینس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے دماغ کے جو سینس ہوتے ہیں، ہمارے کان کے جو پردے ہوتے ہیں، کہ جب وہ سینس یعنی کہ وہ لہر کہ جب اس کان کے پردے سے ٹکراتی ہے تو اس سے ایک رگڑ، ایک حرارت پیدا ہوتی ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آواز ہے۔ اب کچھ لوگوں کے اندر کان کے اندر نقص پیدا ہو جاتا ہے، کسی کے کان کے پردے پھٹ جاتے ہیں، اس کو سنائی نہیں دیتا، جبکہ حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو اس کا تعلق ہمارے دماغ کے پچھلے حصے سے ہے، کہ جو سینس ہمارے اندر سے چل رہے ہوتے ہیں، جو کان کے پردوں تک پہنچ کے رگڑ سے ایک حرارت سے ایک لہر پیدا ہوتی ہے کہ جس سے آواز ہم پیدا کہتے ہیں، آواز کہتے ہیں، جس کو آواز کثیف کہا جاتا ہے۔ آواز کثیف کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اگر ہم آواز کی بات کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، جو ہم بول رہے ہیں، کہ یہ ایک ساؤنڈ کے ذریعے آپ تک پہنچ رہا ہے۔ یہ ساؤنڈ ہمارے جسم کے اندر کہاں سے نکل رہا ہے؟ کیا زبان سے نکل رہا ہے؟ ہمارے حلق سے نکل رہا ہے؟ ہمارے کہاں سے اس کا ساؤنڈ پیدا ہوتا ہے؟ یہ اب اگر آپ تجوید ہم پڑھتے ہیں تو بعض جگہوں پہ حلق سے نکالا جاتا ہے، بعض زبان سے ادائیگی کی جاتی ہے، بعض زبان کے اگلے حصے سے ادائیگی کی جاتی ہے، بعض زبان کے پچھلے حصے سے ادائیگی کی جاتی ہے۔ یہ ہم پہ ریاض کرایا جاتا ہے۔ اور اگر ہم آواز کثیف ہی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جب ہم کوئی کلام کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، تو یہی آواز ہماری ریس کے ذریعے یعنی کہ ریس کی تہ پر جب یہ ہوا میں محلق ہو کر جب ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتی ہے، اور اس سفر کے دوران اس سماعتیں جو ہمارے اندر مقناطیسی قوتیں لیے بیٹھی ہیں، جو ہمارا دماغ ہے، جو ہماری پازیٹیو ریز ہیں، جو ہماری نیگیٹو ریز ہیں، جو ہمارے دماغوں کو پیغام دیتی ہیں، جب یہ ان تک پہنچتی ہے تو ہر وہ شخص جس کی ریز
اس رستے کے اندر حائل ہوتی ہے وہ اس آواز کو ایکسیپٹ کرتی رہتی ہے اور سنتی رہتی ہے. کہ جیسے اس وقت میں یہاں بیٹھا ہوں اور آپ یو ایس اے میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کس طرح ممکن ہے؟ اگر ظاہری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک جدید ٹیکنالوجی ہے, لیکن یہ جدید ٹیکنالوجی بھی یہ بھی ایک سسٹم اور ایک قانون کے تحت ہے, ایک ترتیب اور ایک طریقے کے ساتھ ہے کہ جس کے ذریعے آپ میری آواز آپ تک پہنچتی ہے. امید کرتا ہوں کہ آواز لطیف اور آواز کثیف آپ کے اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب ہم ان آوازوں کی بات کرتے ہیں کہ جو ہر جاندار, ہر بے جان اور ہر چیز پر اپنا اثر رکھتی ہیں. وہ کون سی آوازیں تھیں؟ کیا آواز اپنا اثر رکھتی ہے؟ بالکل رکھتی ہے آواز اپنا اثر. یعنی کہ آواز کی اگر ہم بات کرتے ہیں نا تو آواز بھی یہ سمجھ لیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا تھا نبوت کے بعد. یعنی کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام جب آپ زبور پڑھتے تھے, جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو تمام چرند پرند, ہوائیں, پہاڑ سب اپنی جگہوں سے کھسک جایا کرتے تھے. کس اس سے؟ آپ کو پتہ ہے وہ کلام کیا تھا؟ وہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تھی. جب آپ اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے تھے, جب آپ کلام کرتے تھے, جب آپ بلند آواز سے اپنی لہ بناتے تھے, جو راگ آپ گاتے تھے آپ, تو اس سے ہر چیز کھینچی چلی آتی تھی, ہر چیز دوڑی چلی آتی تھی. اچھا, بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی جو کتاب ہے کہ جس کو ہم زبور کہتے ہیں, اس کے اندر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تھی اور اللہ نے اپنے محبوب کی شان بیان کی ہوئی تھی اس میں. یعنی شان کی اگر میں بات کرتا ہوں تو اللہ کس کی شان بیان کرے گا؟ اپنے محبوب کی, یعنی آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. جس طرح اللہ رب العزت نے اپنے تمام دوستوں کو جب نبوت سے نوازا اور باقاعدہ طور پر کہا, اور باقاعدہ تمام انبیاء کرام نے پیشن گوئیاں کی, کس کی؟ اس کے محبوب کی, کہ جس نے ان کو نبی بنا کر بھیجا. تو زبور کے اندر بھی بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اندر کچھ اشعار موجود تھے کہ جب داؤد علیہ السلام وہ اشعار پڑھا کرتے تھے تو ہر چیز رقص میں چلے جایا کرتی تھی. اور یہاں تک کہ جب داؤد علیہ السلام اپنا کلام بند کر دیا کرتے تھے تو وہ چیزیں وہاں پر رقص میں موجود رہتی تھی, اور ایسی حالت وجد میں ان کے اوپر کیفیت طاری رہتی تھی کہ جو سالوں تک موجود رہا کرتی تھی. اگر ہم آواز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو خالی آواز کے ہی ذریعے بھی انسان اپنا روحانیت کا سفر طے کر سکتا ہے. آواز کے ذریعے ہی انسان اپنی تربیت مکمل کر سکتا ہے, آواز کے ہی ذریعے. لیکن آپ کو فرق ہونا چاہیے کہ آواز کس کی ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ آواز حقیقی ہے یا آواز شیطانی ہے. اس میں بھی فرق ایک بالکل باریک سی لکیر کا ہے کہ جیسے ہم اہدینا الصراط المستقیم پہ چل رہے ہیں, جب ہمیں ندائے حقیقی سنائی دیتی ہے, ہمیں آواز لطیف سنائی دیتی ہے, بالکل اسی طرح بھی ہمارے ساتھ ساتھ ایک اور آواز بھی موجود ہوتی ہے کہ جس نے انکار کیا تھا. وہ آواز جس کو ہم ابلیس کی آواز کہتے ہیں, جو شیطانی آواز کہتے ہیں. ابلیس بھی اپنا تصرف یعنی کہ اپنی استدراجی انتہائی حامل کی قوت ہے
وہ بھی آواز کے ذریعے پیغامات پہنچاتا ہے اپنے چیلوں میں، اپنے شیاطینوں میں. وہ بھی ایک قدرت کے قانون کے تحت چل رہا ہے، کیونکہ اس کو مہلت ملی ہوئی ہے رب کی طرف سے. شیطان بھی اپنی استعدادی قوتوں پہ جو تصرف کرتا ہے وہ بھی آواز کی صورت میں کرتا ہے. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں جو آوازیں سنائی دے رہی ہیں کہ وہ ندائے حقیقی ہے یا پھر شیطان کی آواز ہے؟ پہلے میں بات اپنی یہاں پہ مکمل کر لیتا ہوں کہ آواز کا ہمارے روحانیت سے کیا تعلق ہے، ہمارے جسم سے کیا تعلق ہے، ہمارے اعمال سے کیا تعلق ہے، ہماری کیفیت سے کیا تعلق ہے، اور بزرگان دین آواز کے ذریعے اپنے مریدوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں. مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ عید کا دن تھا، آپ اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے اور آپ نے چادر سے اپنا منہ مبارک ڈھانپا ہوا تھا اور آپ آرام کے لیے لیٹے تھے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ انصار کی کچھ بچیوں کو بلا کر لے آئیں کہ جب انصار کی بچیاں آپ کے حجرے میں آئیں تو انہوں نے کچھ گانا شروع کر دیا، کچھ نغمے پڑھنا شروع کر دیے، کچھ کلام پڑھنا شروع کر دیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ باقاعدہ آرام فرما رہے تھے، آپ سن رہے تھے اور بچیاں آپ کے حجرے میں وہی نغمہ سرہانی میں مشغول تھیں. اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے. آپ نے دیکھا، آپ نے غصہ کیا، آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے عائشہ تم یہ کیا کر رہی ہو کہ حجرے رسول کے اندر کہ تم نے ان بچیوں کو بلایا ہوا ہے اور یہ نغمہ سرہانی کر رہی ہیں اور یہ دھب بجا رہی ہیں، کہ تم یہ غلط کر رہی ہو. تو جب آپ یہ بات کہہ رہے تھے تو وہ بچیاں سہم گئیں، وہ ڈر گئیں، انہوں نے اپنا کلام روک دیا اور اپنی دھب کو پیچھے کر لیا، چھپا لیا اپنا. تو اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ آرام فرما رہے تھے، خاموش لیٹے ہوئے تھے، آپ نے اپنے رخ سے چادر ہٹائی اور آپ نے کہا کہ اے ابو بکر آج خوشی کا دن ہے، آج عید کا دن ہے، تم ان کو گانے دو. جب آپ نے یہ کہا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خاموش ہو گئے. تو اس حدیث سے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے منع کیا، یعنی کہ اگر کوئی شخص محفل سما سنتا ہے، اگر کوئی شخص اپنے بزرگوں کی شان میں کوئی کلامات سنتا ہے، اگر کوئی شخص محفل سما کا اہتمام کرتا ہے، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا. فرماتے کہ منع کرنا بھی صحابہ کرام کی سنت ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص تم کو محفل سما کا منع کرتا ہے تو وہ بھی سنت کی پیروی کرتا ہے، تو اس کو بھی کچھ نہ کہو، خاموشی اختیار کرو. کیوں؟ کیونکہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا تو یہاں سے ہمارے یہاں نقش بندیہ سلسلہ کہلایا. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری سنت پہ عمل کرے وہ میرے صحابہ کی سنت کو بھی عمل کرے. خلفائے راشدین کی
پہ عمل کرنے کا باقاعدہ آپ نے حکم فرمایا تھا. یعنی کہ منع کرنا یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سنت ہے, جہاں سے ہمارے ہاں ہم لوگ نقش بندی کے لائے. کیونکہ نقش, اگر ہم سلاسل نقش بند کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سلاسل نقش بند کے اندر محفل سما نہیں سنی جاتی, ایسے کلمات نہیں سنے جاتے. اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش لیٹے ہوئے تھے, رخ پر آپ نے چادر ڈالی ہوئی تھی اور آپ سماعت فرما رہے تھے, آپ سن رہے تھے, بزرگان دین یہاں سے فرماتے ہیں کہ ہمارا خاندان قادری سہروردی کہلائے. یعنی کہ وہ طریقہ ہمارا خاندان قادری سہروردی کہلایا. اور پھر اسی حدیث کا آخری حصے کو اگر ہم لیتے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ مبارک سے چادر کو ہٹائی اور کہا کہ اے ابو بکر ان کو سننے دو کہ آج خوشی کا دن ہے, تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں یہاں سے ہم لوگ چشتی ہمارا سلسلہ کہلایا. یعنی کہ اہل نقشبند کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ لوگ محفل سما نہیں سنتے, اگر وہ اس کو بنا کرتے ہیں تو وہ بھی صحابی کی سنت ہے. اور ہم اگر حدیث کے دوسرے ٹکڑے پر آتے کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے سن رہے تھے, جہاں آپ نے نہ اقرار کیا نہ انکار کیا, آپ سن رہے تھے, وہ جو کیفیت تھی آپ کی, اس کیفیت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں سے ہم قادری اور سہروردی سلسلے کو بزرگان دین اخذ کرتے ہیں. اور اگر ہم تیسرے حصے کو اگر آتے ہیں جہاں پہ سرکار دو عالم نے فرمایا اے ابو بکر ان کو سننے دو, کہ یہاں سے چشتی لوگ کہلائے کہ جہاں پہ محفل سما کو ذوق اور شوق سے سنا جاتا ہے. اگر ہم محفل سما کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو محفل سما کو سننے کے لیے بھی ایک ظرف کا ہونا ضروری ہے. محفل سما کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے. محفل سما بھی اگر دیکھا جائے تو بیسیکلی ایک آواز ہے, ایک کال ہے. کال کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے سورہ زمر میں آیت نمبر 18 میں کہ وہ لوگ جو کال کو سنتے ہیں, وہ لوگ جو کال کو سنتے ہیں اور اس میں سے اچھا لے لیتے ہیں, یعنی کہ اس کی پیروی کرتے ہیں, یعنی کہ اچھا جو ان کو لگتا ہے, اچھا جو ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں. اب جو ہمارے علماء کرام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو قول سے مراد لیا گیا ہے وہ قرآن مجید ہے, قرآن پاک ہے. اور بزرگان دین کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں یہاں قول سے مراد وہ کلمات ہیں جو ہم اپنے بزرگوں کی شان میں سنتے ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں سنتے ہیں, ہم صحابہ کرام کی شان میں سنتے ہیں. بزرگان دین اس کو فرماتے ہیں. اب اگر ہم اپنے بزرگوں کی سنت پر ہیں, اگر ہم محفل سما کو سمجھتے ہیں, اگر ہم اس قول کو سمجھتے ہیں کہ جس میں قرآن میں ذکر ہے, کہ جس کے بارے میں سورہ زمر میں ہے کہ وہ لوگ جو قول کو سنتے ہیں, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ان کے اندر کیفیات میں تبدیلی ہو, ان کی روحانیت میں تبدیلی ہو, ان کے ماحول میں تبدیلی ہو, اور جو ان کو اچھا لگے, جو بہتر لگے, اگر آپ اس میں تمیز کر سکتے ہو تو ضرور آپ محفل سما سنیں. اور یہاں تک کہ بزرگان دین باقاعدہ اپنے مریدوں کی تعلیم و تربیت کرنے کے لیے محفل سما کا اہتمام کرایا کرتے تھے, انتظام کرایا کرتے تھے. یہاں تک کہ اگر کسی مرید کو حالت قبض طاری ہو جایا کرتی تھی تو پیران عظام اس حالت قبض کو توڑنے کے لیے محفلوں کا اہتمام کرایا کرتے تھے.
کیوں؟ کیونکہ جب سالک کو حالت قبض طاری ہوتی ہے نا تو ہر چیز اس کی کلوز ہو جاتی ہے. قبض کا مطلب ہی بند ہونا ہے, جام ہونا ہے. تو پھر وہی آواز جو آواز لطیف ہے کہ جب پیران عظام اپنے مریدوں کو, اپنے خلفاؤں کو اس ندائے حقیقی کے قریب لے کر جاتے ہیں کہ جب وہ اس آواز میں گم ہوتے ہیں تو ان کی حالت قبض کی کیفیت ٹوٹ جاتی ہے. تو وہ بھی ایک آواز کی ہی کے ذریعے ٹوٹتی ہے وہ کیفیت, کہ جس سے اس کی منزل سے ایک منزل سے دوسری منزل میں قدم رکھ لیتا ہے. کہ یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہمارے پیران عظام باقاعدہ محفل سما کا جب اہتمام کرایا کرتے تھے تو اپنے مریدوں کی تربیت کر دیا کرتے تھے, اور ایسی تربیت کر دیا کرتے تھے کہ باقاعدہ طور پر وہ پورے سال تقوی اختیار کر لیا کرتے تھے. ان کے اندر ایک ہیبت طاری ہو جایا کرتی تھی, اللہ رب العزت کا ایک ڈر و خوف طاری ہو جایا کرتا تھا, بزرگان دین کی محبت کی کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی. آوازوں کا روحانیت سے بہت گہرا تعلق ہے. ابھی میں صرف آپ کو آوازوں کے بارے میں سمجھا رہا ہوں. ابھی میں آپ کو صرف اور صرف ان چیزوں کا بتا رہا ہوں کہ جو آواز کے ماتحت قائم ہے. ابھی میں وہ کیفیتیں آپ سے بیان کر رہا ہوں جو آواز سے انسان کی تربیتیں ہوتی ہیں. اب اس کی مثال ایسے ہے کہ کسی کی آواز بہت اچھی ہوتی ہے, کسی کی آواز بالکل ہی بے سری ہوتی ہے, کسی کی آواز ہمیں بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے چاہے وہ سادہ بول رہا ہوتا ہے, کسی کی آواز ہمیں بہت بری لگ رہی ہوتی ہے چاہے وہ کتنا ہی بناوٹی بول رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو آواز ہے وہ ہمارے دماغ کے سینس سے تعلق قائم رکھتے ہیں, اپنا تعلق رکھتے ہیں اپنا. اب ہم آواز ہی کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سفر کر رہے تھے. جب آپ سفر کر رہے تھے آپ کے ساتھ ایک قافلہ تھا پورا. میں بھی آوازوں کی بات کر رہا ہوں آپ سے کہ پہلے زمانے میں جب لوگ سفر کیا کرتے تھے تو اپنے ساتھ باقاعدہ طور پر جن کی آواز سریلی ہوا کرتی تھی ان کو اپنے ساتھ سفر میں شامل کر لیا کرتے تھے. میں اس سفر کی بات کر رہا ہوں کہ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا اور اس سفر میں ازواج مطہرات بھی شامل تھیں. کہ اس سفر میں جب سریلی آواز والوں کو شامل کیا جاتا تھا اس لیے کہ جب وہ کوئی کلام پڑھتے تھے, کوئی نغمہ پڑھتے تھے, تو جب وہ پڑھا کرتے تھے تو ان کی آوازوں کو سرور, جو سریلی آواز تھی, جو اس کے سر تھے, وہ اونٹ کے اوپر, اونٹنیوں کے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری کرتے تھے کہ جس سے اونٹنیاں دوڑنے لگتی تھی, سفر جلدی طے ہوتا تھا. یعنی کہ ایسی سریلی آواز والوں کو رکھا کرتے تھے سفر میں. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس سفر کے اندر کہ کچھ عورتوں کے بھی گروہ تھے اور کچھ عورتوں کے بھی اونٹ تھے. ان عورتوں میں اچھے گانے والی تھی, اس کے اندر ایک حبشی لڑکا تھا اور اس حبشی لڑکے کا نام تھا انجشا. اس کی آواز بہت سریلی تھی. آپ فرماتے ہیں کہ جب اس انجشا نے گانا شروع کیا, جب اس نے کلام پڑھنا شروع کیا, جب اس نے نغمہ سرائی کرنا شروع کی تو اس قافلے کے اندر ایک ایسی کیفیت بنی, ایک ایسا ماحول بنا کہ جو اس کی اونٹنیاں تھی وہ تیز دوڑنے لگی. اور یہاں تک کہ جو مرد کے اونٹ تھے, جو مرد کے گانے والے لوگ تھے, ان کی اونٹنی پیچھے ہو گئی اور وہ اونٹنی آگے ہو گئی. جب اس کی اونٹ آگے ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے. آپ نے فرمایا اے انجشا, اے انجشا,
یعنی اے انجشا یہ آبگینے ہیں، اور ایک روایت میں کہ آپ نے فرمایا کہ اے انجشا کہ آبگینے ٹوٹ جائیں گے، کہ یہ آبگینے ٹوٹ جائیں گے۔ یہ حدیث سنانے کا مقصد آپ کو آواز کی قوت، آواز کی روحانی پاور اور آواز کا سفر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ آواز، کہ اس کا تعلق، اس کی کیفیت ایسی ہوئی کہ وہ جانور دوڑنے لگے اور انسانوں کے اندر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ انسان اپنے ہوش کھو بیٹھتے ہیں۔ یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ اے موسیٰ تمہارے گلے میں داؤد کا ساگ بجتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو 72 لہجے عطا فرمائے تھے، یعنی کہ آپ 72 یعنی کہ 72 لہجوں کے اندر میں اللہ رب العزت کی شان بیان کرتے تھے۔ وہ آوازیں ہی تو تھی۔ آج میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جو لوگ، کہ جن لوگوں کو نیند میں چلنے کی عادت ہوتی ہے ان کو کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور وہ آوازیں سنائی دیتی ہیں ان کو نیند کی حالت میں، نیند کی کیفیت میں، کہ انسان نیند ہی کی حالت میں اٹھتا ہے لیکن اس کو ہوش نہیں ہوتا۔ جو لوگ نیند میں چلتے ہیں ان کو کچھ آوازیں ہوتی ہیں جو ان کو سنائی دیتی ہیں، جو لاشعوری کیفیت کے اندر آوازیں موجود ہوتی ہیں۔ اب جب وہ آوازیں ان کو سنائی دیتی ہیں تو وہ نیند کی حالت میں اٹھتے ہیں، ان کا آنکھیں بند ہوتی ہیں، ان کو ہوش نہیں ہوتا۔ لیکن وہ آواز جو نیند کی حالت میں ان کو سنائی دیتی ہے، وہ شخص نیند کی کیفیت میں اٹھتا ہے اور ان آواز کو فالو کرتا ہوا چلتا ہے نیند میں۔ جہاں جہاں تک جانا ہوتا ہے وہ شخص نیند کی حالت میں چلتا ہے اور چلتا چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ کچھ اموات ایسی بھی ہوئی ہے کہ کوئی چھت سے گر گیا نیند کی حالت میں، کوئی ایسی بھی حالت ہوئی ہے کہ وہ پہاڑ سے گر گیا کوئی نیند کی حالت میں، ایسی بھی کیفیت ہوئی ہے کہ کوئی کھڑکی سے گر گیا نیند کی حالت میں، اور بعض اوقات ایسی کیفیت بھی ہوئی ہے نیند کی حالت میں کہ انسان نیند کی حالت میں اٹھا، اس نے دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے باہر نکلا، باہر نکل کے وہ ایک روڈ پہ چلتا چلا گیا۔ وہ صرف آج میڈیکل ریسرچ کہتی ہے کہ اس کا دماغ، اس کے دماغ کو وہ آوازیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں، اور جب وہ آوازیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں تو وہ آواز اور وہ اس کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، کیونکہ ہر چیز اپنے اصل کی جانب لوٹتی ہے۔ یعنی کہ جب ہم لوگ لوٹیں گے نا تو ہم لوگ بھی ایک آواز کے پیچھے لوٹیں گے۔ موت کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ ہماری زندگی بھی آواز سے ہوئی، ہماری موت بھی آواز پہ ہوگی۔ جب ہماری موت طاری ہوگی نا تو ہماری روح اس آواز کو سنے گی جس کو آواز لطیف کہا جاتا ہے، جو ندائے حقیقی ہے۔ تو ہمارا جو روح ہوگی نا ہمارے جسم کو چھوڑ دے گی، اور ہمارے جب وجود کو چھوڑے گی تو وہ اس آواز کے پیچھے چل جائے گی، اور جہاں پہ اس کا اصل مقام ہوگا وہ اس کو آواز لے کر جائے گا۔ اگر روح کا مقام علیین ہوگا تو اس کو وہاں لے کے جائے گا، اور اگر روح کا مقام اسفلین ہوگا تو اس کو وہاں پہ لے کے چلی جائے گی۔ یعنی ہماری روح تابع کس کے؟ اس آواز کے، کہ جو ہر وقت گونج رہی ہے، لیکن ہم غافل ہیں۔ ہم اس آواز کو سن سکتے ہیں، ہم اس آواز کو ڈھونڈ سکتے ہیں، ہم اس آواز کو پہچان سکتے ہیں، یہ سب کچھ ممکن ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو مشقت کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، ریاض کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو مارنا پڑے گا۔ اس کے لیے
آپ کو ایک ایسے رستے سے گزرنا پڑے گا کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مر جاؤ مر جانے سے پہلے. یعنی کہ اگر تم مر جانے سے پہلے مر گئے، یعنی کہ تم نے اپنی زندگی میں اس آواز حقیقی کو سن لیا تو تم کامیاب ہو گئے. اور اگر تم نے اپنی زندگی میں اس آواز کو نہیں سنا اور پھر تم مر گئے تو یہ اللہ اور تمہارا معاملہ ہے. لیکن اگر تم نے اس دنیا میں ہی اپنے آپ کو مار لیا، کشتگان خنجر تسلیم رہو، کہ جو لوگ تسلیم کے خنجر سے اپنے آپ کو قتل کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں ہر دور میں ایک نئی زندگی عطا کرتا ہے. یہی وہ آوازیں ہیں کہ جس کے بارے میں بزرگان دین نے محفوظ بھی رکھا، راز بھی رکھا، پوشیدہ بھی رکھا، اور گاہے بگاہے اپنے مریدوں کو تعلیم بھی کرتے رہے. یعنی ساری روحانیت ہی ان آوازوں پہ مشتمل ہے. اور اگر ہم قرآن کی بات کرتے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، تو آپ قرآن کی کوئی سی بھی آیت کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ قرآن کی کوئی بھی آیت کو اٹھا کر پڑھ لیں، آپ قرآن کی کوئی بھی سورت کو اٹھا کر پڑھ لیں، وہ ایک بحر میں ملے گی آپ کو، ایک ترتیب سے ملے گی آپ کو، ایک ترتیب سے ملے گی آپ کو، ایک طریقے سے ملے گی آپ کو، اور ایک ایسی ردھم سے ملے گی آپ کو کہ آپ جب اس کو پڑھنا شروع کریں گے اپنی آواز سے تو ایک لہ بنتی چلی جائے گی. آج میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے نا کہ جن لوگوں کو کینسر ہوا اور ہاسپٹل کے اندر سورہ رحمان ان مریضوں کے کمرے میں آئی سی یو میں لگائی گئی تو وہ مریض ٹھیک ہونے شروع ہو گئے. کیسے؟ اس کلام کی برکت اور اس آواز جس کے ذریعے وہ کلام مجید پڑھا گیا، جس ردھم سے، جس لہ سے، جس بحر سے، جس آواز سے، جس سریلی آواز سے. ایک آواز اللہ کی نعمت جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، جو اوروں سے ہٹ کر آپ کے اندر ایک سریلی آواز کی کیفیت ہے، ایک وہ آواز، اور اس نعمت کے بعد اس نعمت کا شکر ادا کرنا، یعنی کہ کلام الہی کو پڑھنا اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے برابر ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ایک سریلی آواز دی ہے، اگر آپ اسے کلام مجید پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور آپ کی آواز سے اگر سننے والے میں ایک ایسی وجہ کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور ایک اس کا دل بدل جاتا ہے، یقیناً آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہوگا. آوازوں کا ہماری روحانیت سے بہت گہرا تعلق ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ موسیقی روح کی غذا ہے. موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، وہ آواز حقیقی روح کی غذا ہے کہ جس کی میں نے آپ سے بات کی ہے آج. اور وہی لوگ کہ جن کو ان آواز لطیف میں سے ایک ذرہ برابر حصہ ملا ہے کہ جن کی آوازیں سریلی رہی ہیں. یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو 72 لہجے، یعنی 72 لہجے، 72 طریقے، 72 راگ عطا کیے تھے کہ جس سے حضرت داؤد علیہ السلام شان بیان کرتے تھے. اور آج کے زمانے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان 72 میں سے صرف اور صرف ایک طریق
ایک طریق عطا کیا گیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سریلی آوازیں آج تک دنیا میں قائم و دائم ہے. یعنی کہ وہ 71 طریق، وہ 71 لہجے آپ کے بعد کسی کو نہیں ملے، صرف ایک ملا جو اس کے بعد چلا، کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم نے بھی فرمایا کہ موسیٰ تمہارے گلے میں داؤد کا لہجہ ہے، داؤد علیہ السلام کا ساگ بجتا ہے. یہ تو آ گئی وہ آواز کہ جو آواز حقیقی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان آوازوں سے ہم اپنا علاج، اپنے مریضوں کا علاج کیسے کر سکتے ہیں. کیا ان سے علاج ممکن ہے؟ اور اگر ممکن ہے تو کیسے؟ ایک بات یاد رکھیے گا، میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک بات، کہ ہمارے جسم کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر دو ریس موجود ہیں، کہ جس کو میں نے کہا تھا کہ ایک نیگیٹو اور ایک پازیٹیو ہے. کہ ابھی جس کے بارے میں، وائس کے بارے میں نے پورا سمجھایا ہے، جو آواز آپ کو بہتر لگتی ہو، جو آواز آپ کو اچھی لگتی ہو، آپ جب اس آواز کو سنتے ہیں نا تو ہمارے اندر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے. اور جب ہمارے اندر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے تو وہی کیفیت ہماری زندگی بدل دیتی ہے. لیکن اس کیفیت کو پہچاننا یہ ہمارے لیے لازم و ملزوم ہے. کہ اب میں اگر عام بندی کی اگر ہم بات کرتا ہوں، جب ہم مراقبے کی حالت میں جاتے ہیں اور جب ہم ڈاٹ کی پریکٹس کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں اور باقاعدہ طور پر ڈاٹ کی پریکٹس کر رہے ہیں، اور ڈاٹ کی پریکٹس کے ساتھ جب وہ اس میں گم ہو جاتے ہیں تو ان کو ایک ساؤنڈ سا سنائی دیتا ہے. یہ مجھ سے اکثر و بیشتر لوگوں نے کہا ہے، اور بلکہ اس رستے سے میں خود گزرا ہوں. میں وہ چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو لوگ ڈاٹ کی پریکٹس کرتے ہیں، میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جو نئے آنے والے لوگ ہیں، جن لوگوں نے آج جوائن کیا ہے، جن لوگوں نے نیا جوائن کیا ہے میرا سفر، اس روحانی سفر میں ہمارا پہلا اسباق جو ہم نے ڈاٹ کی پریکٹس کہا تھا، کہ جب اس ڈاٹ کی پریکٹس میں آپ گم ہوتے ہیں تو آپ کو ایک ساؤنڈ سنائی دیتا ہے. اور ساؤنڈ ایک ایسا ساؤنڈ کہ جیسے آپ کسی ایک ایسی جگہ پر چلے جائیں کہ جہاں پہ کسی قسم کی کوئی روشنی نہ ہو، جہاں پہ کسی قسم کا کوئی آواز نہ ہو، جہاں پہ کسی قسم کا کوئی بھی ساؤنڈ نہ ہو. آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو خاموش ہو کے بیٹھ جائیں تو جس طریقے سے ہوائیں آتی ہیں نا، ہواؤں کی آواز آپ نے دیکھی ہے، ہواؤں کی آواز آتی ہے، شائیں 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 آوازیں آتی ہیں. اس سے ہٹ کر ایک آواز ہوتی ہے جو اس شائیں کے بیک پر ہوتی ہے. پھر ہمارے جو حواس خمسہ ہوتے ہیں نا، پھر وہ ان آوازوں کو تلاش کرتے ہیں جن کی ان کو تلاش ہوتی ہے. یعنی کہ ہماری روح اپنے اصل کو دیکھ چکی ہے، ہماری آنکھوں نے اپنے اصل کو نہیں دیکھا، ہماری روح نے دیکھا ہے. اور روح نے جو دیکھا ہے، روح آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہے اور ہر گھڑی کر رہی ہے، لیکن آپ غافل ہیں اس سے. پھر جب ہم پریکٹس کرتے ہیں، جب ہم میڈیٹیشن کرتے ہیں، جب ہم ریاض کرتے ہیں، تو پھر ہمیں وہ آوازیں سنائی دیتی ہیں جو ہماری نظروں سے بھی اوجھل ہوتی ہیں، ہمارے آواز خمسہ سے بھی اوجھل ہوتی ہیں، ہمارے دماغ سے بھی محفوظ اور پوشیدہ ہوتی ہیں. پھر ہمیں ایسی آوازیں سنائی دیتی ہیں جو ایک ہمارے اندر کیفیت، ہمارے اندر ایک سرور پیدا کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بزرگوں کو کہ جنگلوں کے اندر ان کے 20-20 30 سال گزر جاتے تھے. اب جب جنگل میں ان کو 20-20 30 سال گزرتے تھے، اس جنگل کے اندر ٹھنڈ بھی ہوا کرتی تھی، سردی بھی ہوا کرتی تھی، گرمی بھی ہوا کرتی تھی، طوفانی بارشیں بھی ہوا کرتی تھی، زلزلے بھی آیا کرتے تھے، جنگلی درندے بھی آیا کرتے تھے، موذی امراض بھی آیا کرتے تھے، حشرۃ الارض بھی آیا کرتے تھے. تو وہ ان کے اندر کیا کیفیت تھی کہ جس نے ان تمام موذی امراض سے، تمام ان موذی جانوروں سے، تمام وباؤں سے، تمام قدرت کے قانون سے ان کو محفوظ کر دیا تھا، کہ جن کو ان کو کوئی ہوش نہیں تھا. وہ کیا تھا؟
یہ وہی آواز تھی کہ جس آواز میں وہ بزرگ گم ہو جایا کرتے تھے. جب ان آواز کے اندر وہ بزرگ گم ہو جایا کرتے تھے ان کو کسی چیز کا کوئی ہوش نہیں ہو سکتا تھا. پھر وہ سردی اور گرمی ہر چیز سے محفوظ تھے کہ جیسا اللہ رب العزت سورہ قریش میں بیان کرتا ہے کہ ہم نے انہیں میل دیا, محبت دی, محفوظ کر دیا انہیں سردی اور گرمی سے. اور یہ جو میل دیا ہے نا, یہ جو محبت دی ہے نا, یہ بھی ایک آواز ہے. جب اللہ رب العزت انسان کو توفیق دیتا ہے, اس کو جو کوشش کرتا ہے اس کے راستے میں, جو محبت رکھتا ہے اس کے دوستوں سے, تو وہ اس کے لیے اس جگہ کے راستے آسان کر دیتا ہے اور اس کو اپنی آواز کی طرف بلا لیتا ہے. جب آواز کی طرف بلاتا ہے تو اس کو محفوظ کر دیتا ہے. جب ہم ڈاٹ کی پریکٹس کرتے ہیں ہمیں جو وہ ایک آواز سنائی دیتی ہے, جب ہم اس آواز میں گم ہو جاتے ہیں تو ہمیں ٹائم کا پتہ نہیں چلتا. ہم ڈاٹ کی پریکٹس تو آنکھ کھول کر کرتے ہیں, لیکن جب ہم آنکھ کھولنے کے بعد آنکھوں کو بند رکھتے ہیں, ہم آنکھوں کو نہیں کھولتے, تو پھر وہ ساؤنڈ ہمیں سنائی دیتے ہیں. اب جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں, جو ڈاٹ کی پریکٹس آنکھ کھول کر رہے تھے, جب وہ یہ دیکھیں کہ ان کی پلک جھپک رہی ہے, جب وہ پلک کو بند کریں پھر وہ اس آواز میں گم ہو جائیں. جن لوگوں کو اب تک سنائی نہیں دی گئی ہے یہ آوازیں, وہ سننے کی کوشش کریں, اور جن کو سنائی دی گئی ہے وہ پھر اپنا آگے کا سفر طے کریں. اور جن لوگوں کو ایسی کیفیتیں نہیں ہو رہی ہیں وہ پھر مجھ سے رابطہ کریں, تاکہ میں ان کو مخصوص مزید اور طریقہ کار ان کو تعلیم کروں, تاکہ وہ اس آواز کے قریب پہنچے. کیا ان آوازوں سے ہمارے جسم کی جو باطنی بیماریاں ہیں, جو ظاہری بیماریاں ہیں, کیا وہ دور ہو سکتی ہیں؟ بالکل ہو سکتی ہیں. یہ بھی خیال آتا ہے ہمارے دماغ میں. ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں نا, وہ راستہ ہمیں ہر وباؤں سے, بلاؤں سے, مصیبتوں سے, بیماریوں سے, ہر چیز سے محفوظ رکھتی ہے. لیکن اس راستے میں تمہارا رب تمہیں آزماتا ضرور ہے, چاہے ایک ذرہ برابر آزمائے یا چاہے پورا آزمائے. جس کی آزمائش جتنی زیادہ ہوگی اس کو مقام و مرتبہ اتنا ہی بلند ہوگا. آزمائش کی اگر میں بات کرتا ہوں آپ سے, تو وہ آزماتا ہی اپنے دوستوں کو ہے. آپ یہ دیکھیں, تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو ایک دنیا کا سفر کراتا ہوں. اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر کہ جب ہم کوئی سانگ سنتے ہیں, یا ہم کوئی گانا سنتے ہیں, یا ہم کوئی نعت سنتے ہیں, یا ہم کوئی تلاوت سنتے ہیں, یا ہم کوئی قوالی سنتے ہیں, یا ہم کوئی کچھ بھی سنتے ہیں, ٹھیک ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جو کیفیت ہوتی ہے نا وہ بدلنے لگتی ہے. کس سے؟ کبھی کبھی کوئی گانا بج رہا ہوتا ہے, کوئی گانے کی کان میں آواز آ جاتی ہے, ہماری طبیعت بالکل ایموشنل ہونی شروع ہو جاتی ہے, یعنی کہ بوجھل ہونی شروع ہو جاتی ہے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم محفل سما پوری رات بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں, بس کیا سبحان اللہ واہ جی واہ جی واہ 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 واہ, بس یہ لٹایا وہ لٹایا, بس واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کی کیفیت کچھ نہیں ہوتی. ایسا بھی وقت گزرتا ہے. اور جب اسی حالت کے اندر, اسی وقت کے اندر کوئی آواز ہمیں لگ جاتی ہے, یا ہماری کوئی کیفیت بن جاتی ہے, وہ کسی بھی اشعار پہ بنے, وہ کسی بھی لے پہ بنے, وہ کسی بھی راگ پہ بنے, وہ کسی بھی ساز پہ بنے, تو ہماری کیفیت بالکل بدل جاتی ہے. ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ ہمارے برابر میں بیٹھنے والے کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ اس کی کیفیت کیا ہے. وہ اپنا گربان پھاڑ دے, اپنی شرٹ پھاڑ دے, اپنا تاج اٹھا کے پھینک دے, اس کو نہیں ہوش ہوتا.
جیسا اکثر و بیشتر ہمارے پیر بھائیوں کے ساتھ ہوا. ان کو ہوش نہیں ہوتا، لیکن ان کے ساتھ دیکھنے والوں کو سب کو ہوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ کیفیت اس کے اوپر ہوتی ہے، ان لوگوں کے اوپر نہیں ہوتی. وہ کیفیت کیا ہے، ہم اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ وہی کیفیت ہے؟ کیا اس آواز کا نزول اس محفل میں ہوا ہے کہ جس کے قلب نے اس کو تسلیم کیا اور وہ حالت سے بیگانہ ہو گیا؟ بالکل. یاد رکھنا کہ جو صاحب محفل ہوتے ہیں، جو صاحب محفل ہوتے ہیں، جو صاحب مستند ہوتے ہیں، مسند ہوتے ہیں، جو صاحب ولایت ہوتے ہیں، جب وہ محفل کا اہتمام کرتے ہیں تو وہی ندائے حقیقی اپنے اصل کو ڈھونڈتی ہوئی اس جگہ پر پہنچتی ہے، اور وہی آواز کی تجلی اس صاحب مسند کے قلب پر ہو رہی ہوتی ہے، اور وہاں سے منتقل ہو کے تمام مریدوں کے قلوب پر ہو رہی ہوتی ہے، کہ جن کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے. کہتے ہیں نا کہ بزرگوں کی صحبت میں جا کے بیٹھا کرو، چاہے آخری صف میں کیوں نہ بیٹھ جاؤ خاموشی سے، چاہے وہ تمہیں دیکھیں یا نہ دیکھیں، تم ان کی محفل میں بیٹھ جاؤ، چاہے تم ان کو سنو یا نہ سنو، تم ان کی محفل میں بیٹھ جاؤ، تمہیں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ، کیونکہ قلب کو ڈھونڈتا ہے، وہ چہروں کو نہیں ڈھونڈتا. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے کی یہ کرامت تھی کہ آپ کا مجموعہ لاکھوں میں ہوا کرتا تھا. جب آپ تقریر کے لیے کھڑے ہوتے تھے، جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے تھے، تو جو اس 1.25 1 لاکھ کے مجموعے میں جو سب سے آخری شخص کھڑا ہوتا تھا، اس کے کان میں بھی ویسی ہی آواز آتی تھی جیسی ان کے برابر میں کھڑے ہوئے کو آواز آیا کرتی تھی. کیونکہ ضروری تو نہیں ہو کہ اس وقت ساؤنڈ سسٹم ہو، اس وقت لاؤڈ اسپیکر ہو، اس وقت کوئی ایسے انتظامات ہوں. بھائی آواز تک تم نہیں پہنچ سکتے. یہ آواز بزرگوں کا باطن ہے، اس کو بزرگوں نے بڑا محفوظ اور پوشیدہ رکھا ہے، اور یہ خاندان قادریہ کی یہ کرامت ہے یہ کہ جب آپ واز کیا کرتے تھے تو 1 لاکھ کے مجموعے کے اندر جو شخص سب سے آخری کھڑا ہوتا تھا اس کو بھی اتنی ہی آواز آیا کرتی تھی جتنی آپ کے برابر میں کھڑے ہونے والے شخص کو آواز آیا کرتی تھی. کیوں؟ کیونکہ اس وقت ندائے حقیقی ہی وہیں موجود ہوا تھی. اس آوازوں پہ کمال ہی حاصل کرنا تمام روحانیت کو پانا ہے. اور جو اس آواز میں گم ہو گئے وہ استغراق کی حالت میں چلے گئے، اور جو لوگ اس آواز میں گم ہو کر نکل گئے پھر وہ صاحب حال میں چلے گئے. یعنی کامیاب وہ بھی ہوئے جو استغراق کی حالت میں چلے گئے، یعنی مخجوبیت میں چلے گئے، یعنی اس میں گم ہو گئے، اس ذات میں گم ہو گئے کہ قطرہ اپنے سمندر سے جا ملا. اور جو اس آواز سے نکل کر صاحب حال میں پہنچے وہ بھی کامیاب ہو گئے. لیکن وہ کامیاب کس وجہ سے آپ کو پتہ ہے؟ وہ فنا فی المحمدی کی وجہ سے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی وجہ سے. کیونکہ وہ رستہ اس طرف نکل گیا، اور جو رستہ اس طرف نکل گیا اس کو مقام بقائی بقا حاصل ہے، اور جو اس رستے میں ضم ہو گیا اس کو مقام فنا حاصل ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نہ فنا میری نہ بقا میری، کہ مجھ کو اے شکیل نہ ڈھونڈیے، میں کسی کا حسن خیال ہوں، میرا کچھ وجود و عدم نہیں. یعنی یہ صرف محبوب سبحانی اور محبوب الہی بس. یہ آواز ہی ہے کہ جو ہمیں ملاتی ہے، یہ آواز ہی ہے جو ہماری تقدیر تک بدل دیتی ہے، یہ آواز ہے جو ہمیں ہدایت کی طرف بلاتی ہے. ہدایت کی طرف تمہیں کون بلاتا ہے؟ بتاؤ مجھے.
کسی گونگے کو آپ نے ہدایت دیتے ہوئے دیکھا ہے؟ کسی گونگے کو آپ نے تبلیغ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہوگا، اگر کر بھی رہا ہوگا تو وہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہوگا، سمجھنے والے کو مختصر سمجھ میں آئے گا۔ اگر کوئی بولنے والا شخص، گویائی شخص، اگر کوئی بولنے والا شخص اگر کسی کو تبلیغ کرتا ہے تو آن دا اسپاٹ سمجھ میں آ جائے گا، اور ایک شخص گونگا شخص آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے، آپ کے سمجھ میں آئے گی لیکن بہت دیر سے آئے گی۔ آواز، یہی آوازیں ہیں کہ جو انسان کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہیں۔ ہمارا آج بہت ہی میرے خیال سے لمبا پروگرام ہو گیا، تو آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے موبائل رکھا تم نے، تو آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے، اچھا یہ ابھی ٹاپک ہمارا پورا نہیں ہوا ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ کبھی میری زندگی رہی تو میں پھر آپ کو اس کے بعد کی منزلیں بتاؤں گا کہ اب آواز کے ذریعے ہم آواز کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، ہم آواز کو استعمال کیسے لا سکتے ہیں۔ مجھے یاد دلانا کبھی کسی اور دن میں، پھر اس کے بارے میں مزید گفتگو کر کے، تاکہ یہ چیپٹر ہمارا پورا کمپلیٹ ہو۔ تو آپ کے مسائل اور ان کے حل، یعنی کہ سفینہ نجات المسائل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ ہمیں ہمارے جو ویب سائٹ ہے www.drabdulbariشاذلی.com اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں، وہاں بھی لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ڈاکٹر صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی جی بات کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میرا نام میجبین ہے، جی جی اور میں تھوڑا سی پریشانیاں تو کافی ہیں، ڈیورس ہو چکی ہے اور کافی سارے ایشوز ہیں میرے، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا ہے میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے پلیز؟ میری بہن آپ کو ڈیورس ہو چکی ہے؟ ڈیورس ہو گئی ہے، 15 سال گزر چکے ہیں۔ اچھا آپ مجھے اپنا نام بتائیے۔ میجبین۔ مہج جبی، آپ کی والدہ کا نام؟ بلقیس شہناز۔ بلقیس شہناز۔ اچھا یہ بتائیں کہ اس کے بعد جب ڈیورس ہو گئی تو آپ کے رشتے آئے یا نہیں، یا کوشش کی گئی ہے یا نہیں کی گئی، یا اس میں بھی جی رکاوٹیں آتی رہیں، یا رشتے آئے ختم ہو گئے؟ آتے تھے رشتے، اور بس پھر میرا بھی دل نہیں کرتا تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی بڑے مسائل ہوتے رہے نا۔ میرے والد بھی اس وقت حیات تھے تو وہ فالج ان کو تھا، ٹھیک ہے۔ اب پھر میرے بچے بھی ہیں مگر وہ بھی اب یہاں نہیں ہوتے، پاکستان میں باہر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جوان ہو گئے ہیں، تو یہ ہے کہ میں کافی زیادہ پریشان ہوں، جاب کرتی ہوں اس میں مسئلے ہیں۔ اچھا میری بہن آپ ایک کام یہ کریں کہ یا باسطو یا اللہ ہو، جی ٹھیک ہے، یا باسطو یا اللہ ہو، آپ نے 3 تسبیحیں روزانہ پڑھنا ہے پابندی کے ساتھ، یعنی کہ 300 مرتبہ روزانہ یا باسطو یا اللہ ہو آپ پابندی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور آپ نے یہ عمل 21 دن مکمل کیجیے گا، 21 دن کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ حسن علی اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ سے عمل لیا تھا چاند گرہن میں کرنے کے لیے، وہ الحمدللہ پورا ہو گیا ہے۔ اچھا ماشاء اللہ، اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اسی برکت آپ کو عطا فرمائے۔ آمین۔ تو اب آگے اس کا اچھا دیکھیں اب 1100 مرتبہ، ہاں 1100 مرتبہ اگر آپ نے اس کو عمل مکمل کرنا ہے تو اس کو 40 دن 1100 مکمل کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس کو آپ مدامت رکھنا چاہتے ہیں تو آپ 110 مرتبہ کی مدامت رکھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ صحیح، جی ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر۔ چلیں اپنا خیال رکھیے گا۔ اچھا آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، اور ہماری ویب سائٹ پہ آپ کے مسائل اور ان کے حل کا جو پیج ہے اس کے اندر کافی لوگوں کی ریکویسٹ آئی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی میں ان تمام لوگوں کو انشاءاللہ رات 9 بجے سے لے کے 10 بجے تک اسپیشلی ٹائم دوں گا، اور نویر یہاں سے آپ لوگوں سے اپوائنٹمنٹ لیں گے اور وہ مجھے سینڈ کریں گے، اور پھر آپ مجھے پرسنل کال کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی ان تمام لوگوں کو میں پرسنلی ہینڈل کروں گا، پرسنلی دیکھوں گا، اور ان کے مسائل اور ان کا حل کرنے کی پوری اپنی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر جی، بابر عرض کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جی بابر صاحب کہیں گے آپ کچھ؟ جی سر جی، عمل کر لیا تھا ہوب والا قبرستان میں آپ کے کہنے کے مطابق چاند گرہن میں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اب جائز ہوب کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کام بھی کرتا ہوں، لوگوں کے سلسلے کا فیض بھی لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، تو یہ میاں بیوی کے درمیان جو اختلافات بڑھ رہے ہیں، طلاق تک نوبت جاتی ہے،
اس کو ہم کس طرح عمل میں لا سکتے ہیں. اگر ٹائم آپ کے پاس ہے تو بتا دیں. ویسے آج ایک مریض پہ کسی کو میں نے چیک کیا, وہ حبکہ تو نہیں تھا, اس پہ جنات کی حاضری تھی. ٹھیک ہے ایسی سری و تاثیر اس کو دیکھا اپنا پیر و مرشد کے, میں بتا نہیں سکتا کہ چیخیں اور فریادیں تھیں اس کی, صرف یہ پڑھنے کی برکت سے. ٹھیک ہے. اچھا آپ ایک کام کیجئے, سنیں میری بات, آپ مجھے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد مجھے کال کیجئے گا, پھر میں انشاءاللہ آپ سے تفصیلی بات کروں گا اور آپ کو سمجھاؤں گا. اوکے جی اسی نمبر پہ ڈاکٹر صاحب جی کال. بالکل اسی نمبر پہ کیجئے گا 1 گھنٹے کے بعد, ابھی فوری نہیں کر 1 گھنٹے لینا, تھوڑا سا آرام کرنے دینا مجھے. ڈاکٹر صاحب بالکل میں کر. ہاں کیونکہ جی میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں تنزیل علی بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. جی جی ڈاکٹر صاحب مجھے ڈاٹ کی اور سورہ قریش پڑھنے کی اجازت دیجیے تھی آپ سے. بالکل. اور ایک سال میں نے کچھ عرصہ پہلے کچھ ٹائم پہلے ایک رانی یعنی جو چیک اپ کرایا تھا, اس میں مجھے نا انہوں نے آخرت کا مسئلہ بتایا. ٹھیک ہے. تو وہ پتہ کرنا چاہتے تھے کہ وہ میرا یہ معاملہ حل ہو گیا ہے یا, اور میرا جو ہے روزگار کا معاملہ جو ہے نا بہت ہوا ہے, کوئی جاب نہیں مل رہی نہ کوئی کاروبار میں. اچھا آپ ایک کام یہ کریں کہ اپنی جاب کے لیے, کاروبار کے لیے جو نا آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ یا باسطو یا اللہ ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یا باسطو یا اللہ ہو, آپ نے 3 تسبیحیں روزانہ پڑھنی ہیں. اچھا اگر کوئی شخص کاروباری معاملات میں پریشان ہو, رزق کے معاملے میں پریشان ہو, جاب کے معاملے میں پریشان ہو, وہ یا باسطو یا اللہ ہو کو ود رکھے, انشاءاللہ تعالیٰ 21 دن کے اندر اندر اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. اوکے جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. واجی سر سے بات کرنی ہے. جی بات کر رہا ہوں میں. اچھا میں اپنے ہسبینڈ کے ریکارڈنگ, ہسبینڈ کا پرابلم ہے اس کا کرنا ہے, کافی جگہ سے کروایا لیکن کوئی بھی وہ نہیں. 6-7 سال ہو گئے میری شادی کو, لیکن اس طرح کی کنڈیشن ہے کہ مطلب نہ بچوں کے پاس بیٹھنا, مطلب بیٹھنا ہی نہیں ہے, روم میں تو بالکل بھی نہیں بیٹھنا ہی نہیں ہے. 2 میری نندیں ہیں 40+ ہیں, بس انہیں شادی نہیں کی ہوئی, ایک ہی ڈائیورس ہوگی, بس انہیں کے ساتھ کھاتے پیتے بھی ادھر ہیں. اوکے ہمارے ساتھ کھاتے پیتے بھی نہیں ہے, ویسے ہمارا مطلب الگ ہے بالکل, مطلب بیٹھنا بھی نہیں, رات کو بھی 2-3 بجے تک وہیں پہ بیٹھنا, نہ بات سننی نہ بات کرنی, مطلب گم سن. ٹھیک نام ہے. میں آپ کو بتاؤں, جی بالکل, آپ مجھے نام بتائیے. شہزاد الحسن ہے نام, اور والدہ کا نام ہے غلام فاطمہ. غلام فاطمہ. کہاں رہائش ہے آپ کی؟ میری رہائش واقع میں. اچھا واقع میں. اچھا آپ ایک کام ہی کیجئے. ہلو جی میں سن رہی ہوں. ہاں آپ ایک کام یہ کیجئے کہ یا مالک ملک یا ذوالجلال والاکرام, ٹھیک ہے, جی یہ آپ ٹھیک ہے. نے 360 مرتبہ روزانہ 11 دن تک پڑھنا ہے. یا مالک کو ملک یا ذوالجلال والاکرام. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے 313 مرتبہ 360 مرتبہ روزانہ آپ نے پڑھنا ہے. اوکے اچھا میں نا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب سے بات کر سکتے ہیں نا, کون سا نمبر سے؟ جی بالکل آپ بات کر رہے ہیں. میں انڈیا سے بات کرتا ہوں. جی بولیے. کریم اللہ خان میرا نام ہے ڈاکٹر صاحب. جی یہ ہمارے گھر کے سامنے تھوڑا آفر ہوا ہے, ہمارے گھر والے کو جادو کا آتا ہے, کئی جگہ علاج کرا چکا ہے, کچھ بھی حل نہیں ہوتا ہے. جیسے تکلیف گھر میں سب لوگ بیمار رہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ سے کیا کرنا, ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہے ہیں, والد صاحب سے تو فون کریں ڈاکٹر صاحب انڈیا سے. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی وائف کا کیا نام ہے؟ میرے وائف کا نام ہے محبوب چاند ہے ڈاکٹر صاحب. کیا نام ہے؟ محبوب چاند. محبوب چاند. یہ کس کا نام ہے؟ محبوب
डॉक्टर साहब, जी, जिनका नाम महबूब शाम है, उनका नाम है। अब आप एक काम कीजिए, आप ना मुझे व्हाट्सअप करें अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, हाँ हाँ। ठीक है, वाइफ का नाम और उनकी वालदा का नाम, सही है। अच्छा। हाँ हाँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी कॉल उठाई। मैं बहुत साल से तो ट्राई कर रही थी, बस मैं आपके शागिर्दों में से हूँ। अच्छा माशाल्लाह, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मरियम बानो इंडिया से बोल रही हूँ, गुलबर्गा से। ठीक है, इंडिया गुलबर्गा से बात कर रही हैं। जी जी बोलिए मेरी बहन। सर मैं इस पूरे कोर्स के लश्कर में शामिल हूँ, अच्छा लेकिन माशाल्लाह। मेरे घर वाले मुझे आगे बढ़ने की परहेज करने की इजाजत नहीं दे रहे। मैं 313 बार कर चुकी हूँ। ठीक है, परहेज करने से मेरी तबीयत खराब हो रही है। हाँ तो मेरी बहन, अगर परहेज़ करने से तबीयत ख़राब होती है आपकी तो आप परहेज़ ना करें, लेकिन आप कंटिन्यू पढ़ती रहें इसको, ठीक है। हाँ मैं 70 दफा पढ़ रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं सबकी तरह अमल नहीं कर सकती। कैसे है तो हाँ हाँ आप कर सकती हैं, मेरी तरफ से इजाज़त है आपको, ओके। दूसरी चीजें कर सकती हूँ, उसका अमल वगैरह मैं कर सकती हूँ, जी बिल्कुल आप कर सकती हैं, मेरी तरफ से इजाज़त है आपको, ठीक हमारे है। लिए मैं कर सकती हूँ। अब बस पूरे जी जी पढ़ सकती हैं आप, ओके। और एक मसला, मेरा एक मसला था। सर मैं 10 साल से मैं इस बीमारी में मुब्तला हूँ कि मेरी एक औलाद है। मतलब मैं एलोपैथी की दवा खा चुकी हूँ। अच्छा मेरी बहन, आपकी आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आ रही है। आप एक काम ये कीजिए, आप मुझे ना व्हाट्सएप पे डिटेल सेंड कर दीजिएगा, या फिर वेबसाइट www.drabdulwajidshazili.com, ये मेरी अपनी ऑफिशियली वेबसाइट है। आप यही वेबसाइट www.shaziliislamiccenter.co.uk पे भी आप मुझे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे बाकायदा आप लोगों की सहूलत के लिए एक आपके मसाइल और उनके हल के लिए पेज बनाया गया है, आप हमें वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं? जी बात कर रहे हैं। ये सूरह कुरैश की इजाजत चाहती 70 मरतबा पढ़ने की जी। जी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं पढ़ सकता हूँ 70 मरतबा? जी बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, ओके। जी, कारोबार का बंदिश भी है, कौन सा तरीका इस्तेमाल करें जी? आप कारोबार की बंदिश के लिए आप मेरी वीडियो देखें, बंदिश के नाम से वीडियो है। आप वो उस वीडियो के अंदर बाकायदा तौर पे मैंने पूरे तरीक़ेकार समझाए हैं कारोबार की बंदिश ख़त्म करने के लिए। जी हाँ, ओके ठीक है। अच्छा अब आज तो खैर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइल और उनके हल के लिए आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, और जो स्क्रीन पर आपको नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पे अपना व्हाट्सअप, आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप अपना नाम, अपनी वालदा का नाम और अपना मैसेज आप हमें टाइप करके हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे भी आप जाके कर सकते हैं। जब हमारी वेबसाइट पे आप जाएंगे www.drabdulwajidshazili.com, आप वहाँ पे बाकायदा तौर पर अपने मसाइल और उनके हल के लिए एक पेज है, आप उसमें भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो क्लासेस चल रही हैं, जो हमारे एडमिशन चल रहे हैं, अब उसकी बहुत लिमिटेड सीट्स रह गई हैं, तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मैं इस हफ़्ते में ही एडमिशन क्लोज़ के अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। सिर्फ और सिर्फ यही हफ़्ता आप लोगों के पास है, और जो लोग एडमिशन लेना चाहें वो ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और इसके मुतालिक अगर कोई गुफ्तगू करना है तो हमारी वेबसाइट पे लाइव चैट का बटन मौजूद है, आप लाइव चैट पे जाकर हमारे नुमाइंदे से रब्ता कर सकते हैं, उनसे एडमिशन के मुतालिक पूछ सकते हैं। अब लोग ये समझते हैं कि हम डॉक्टर साहब को डायरेक्ट फ़ोन करेंगे और डॉक्टर साहब से बात करेंगे एडमिशन के लिए, तो मैं उन लोगों को भी बताता ये चलूँ कि वेबसाइट हमारा एडमिशन एक प्रॉपर एक चैनल, एक नेटवर्क और एक सिस्टम के तहत हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी को बोलते हैं तो कोई भी एडमिशन आपका करा देगा। एडमिशन होना ही आपका वेबसाइट के थ्रू है। एडमिशन लेने के लिए आपको वेबसाइट पे जाना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स मुझसे रब्ता करता है तो मैं भी उससे यही कहता हूँ कि ठीक है आप वेबसाइट पे जाएं, और वेबसाइट पे आपको हमारे नुमाइंदे होंगे। अगर वहाँ पे कोई भी हो, कोई फ़ीमेल हो मेल हो, आप वहाँ पे जाके उनसे ये कहें कि डॉक्टर साहब से हमारी बात हो गई है,
آپ ہمارا ایڈمیشن رجسٹریشن ہماری کروا دیں اور ہمیں انرول کروا دیں. آپ نے ہر چیز ایک سسٹم کے تحت چلنا ہے. ایڈمیشن آپ کو ایک سسٹم کے تحت ہی ملنا ہے, لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ بس ایڈمیشن اس ہفتے میں ہمارا کلوز ہو جائیں گے انشاءاللہ, کیونکہ جب ہم ایڈمیشن کلوز کریں گے اس کے بعد ہم نے پورا ایک سسٹم بھی بنانا ہے اور تمام اسٹوڈنٹس کو باقاعدہ کلاسز بھی بنانی ہے اور اس کے باقاعدہ طور پہ نمبر بھی ڈالنا ہے اور باقاعدہ سب کو تمام اسٹوڈنٹس کو باقاعدہ طور پہ ٹائم, دن, وقت سب بتایا بھی جائے گا کہ کس کی ٹائمنگ کلاس کس وقت ہے اور کس کی کس دن ہے. ہر چیز ہمارا ایک شیڈیول, ایک ٹائم ٹیبل, ہر چیز باقاعدہ طور پر اناؤنس کیا جائے گا ہماری ویب سائٹ پر. ہر اسٹوڈنٹس کو باقاعدہ طور پہ ہر چیز کے بارے میں آگاہی دی جائے گی, اور جن لوگوں نے ایڈمیشن لے چکے ہیں اور جو لوگ فیس پے کر چکے ہیں ان کے پاس ہماری انوائس ہونا ضروری ہے, ان کے پاس ان کا آرڈر نمبر ہونا ضروری ہے, ان کے پاس ان کا رجسٹریشن نمبر ہونا ضروری ہے. اور جو لوگ ایڈمیشن لے چکے ہیں اگر ان کا انوائس مل چکی ہے تو وہ مطمئن ہو جائیں کہ ان کا الحمدللہ کامیابی کے ساتھ ایڈمیشن ہو چکا ہے. اور جن کو انوائس نہیں ملی اب تک وہ کائنڈلی ہمارے اس نمبر جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے, آپ اس نمبر پہ اپنی جو فیس آپ نے جس چینل کے تھرو کی ہے, اگر ایزی پیسہ آپ نے فیس کی ہے تو ایزی پیسہ کی سلپ اس نمبر پہ واٹس اپ کر دیں, جیز کیش کے ذریعے کی ہے تو جیز کیش کے ذریعے کر دیں, آپ نے اگر فیصل بینک کے ذریعے کی ہے تو فیصل بینک کی سلپ اس میں واٹس اپ کر دیں, یا آپ نے ہمارے یو کے اکاؤنٹس کو یوز کیا ہے تو یو کے اکاؤنٹ کی سلپ آپ پے کر دیں, یا کسی اور کنٹری کے نیٹ پر آپ نے کیا ہے تو اس کی سلپ ہمیں اس نمبر پہ یو کے پہ واٹس اپ کر دیں آپ ہمیں. تو ایڈمیشن کے لیے صرف اور صرف لمیٹڈ سیٹس رہ گئی ہیں www.drabdulwajidshazli.com. اور اگر وہ لوگ میرے ساتھ اس سفر میں چلنا چاہتے ہیں, یہ علم سیکھنا چاہتے ہیں, تاک ہیلنگ سیکھنا چاہتے ہیں جو مجھ تک میرے استادوں سے پہنچا, تو ضرور آپ لوگ ویب سائٹ کو جوائن کیجئے. اور آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے آج میں اتنا ٹائم نہیں دے پایا, میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹائم دے سکوں. تو انشاءاللہ تعالی مجھے اجازت دیجئے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.